نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ جب بھی بندہ کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی قیمت ادا کر کے اس چیز کو وصول کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک ایسی پراپرٹی کے بارے میں آج بتانے والا ہوں کہ جس کی تعریفیں خود رب رحمان کرتا ہے، جس کی تعریف نبی علیہ السلام نے کی ہے، اور جس کی چاہت ہزاروں انبیاء، شہداء، صلحاء سب نے کی ہے، اور انہوں نے اس کی قیمت بھی چکائی ہے۔ آج آپ کے سامنے جو موضوع سلیکٹ کیا ہے وہ ہے جنت برائے فروخت ہے۔ اب دنیا کے 5 مرلے کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں۔ دنیا کا 3 مرلے کا مکان مل جائے کہتے ہیں بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ ایسی زمین اور ایسی جگہ ہے، ایسی پراپرٹی ہے کہ جس کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس سوسائٹی میں، کالونی میں
آپ کو اتنی پراپرٹی مل جائے جتنی کہ کھجور کی چھڑی ہوتی ہے، ایک کھجور کی چھڑی کے برابر اگر آپ کو اس کالونی میں جگہ مل جائے، خیر من الدنیا وما فیہا، وہ دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب سے بہتر ہے۔ تو جنت برائے فروخت ہے، اس کو خریدنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، کچھ پے کرنا پڑے گا، کچھ دینا پڑے گا، ایسے نہیں مل جاتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے کیا سمجھ لیا کہ جنت تمہیں ایسے ہی مل جائے گی، ایسے ہی مل جائے گی؟ تم سے پہلے لوگوں کی مثالیں موجود ہیں، ہم نے ان کو آزمایا ہے، ان کو جھنجھوڑا ہے، انہوں نے اپنی کھالیں اتروا دی، اپنے جسموں کے ٹکڑے کروا لیے۔ ایسے نہیں جنت مل جائے گی، کچھ پے کرنا پڑے گا، کچھ دینا پڑے گا، اور اس کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ہم اس جنت میں جاتے ہی نہیں ہیں جو کسی مخلوق کی ہو۔ دنیا میں بڑے بڑے دعوے دار ہیں جنت کے۔ قارون نے جنت بنائی، بہت بڑی جنت بنائی، اس کے اندر اس نے سیم وہی کوالٹیز، وہی خوبیاں رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ بنا سکا، حتیٰ کہ خود بھی داخل نہ ہو سکا، مر گیا۔ پھر اس کے بعد چنیوٹ کے اندر ایک جنت بنائی گئی، قادیانیوں نے بنائی، پیغمبر علیہ السلام کے دشمنوں نے بنائی۔ انہوں نے کہا جی آئیں ہم آپ کو جنت دکھاتے ہیں۔ انہوں نے دنیا میں ہی جنت بنا دی۔ وہ جنت بنا کے کہا جو اس میں آئے گا حوریں چاہیے، انہوں نے خوبصورت لڑکیاں اندر چھوڑ دی۔ تمہیں باغات چاہیے، ہرے بھرے باغات اندر لگا دی، نہریں چلا دی، لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر ایک جنت بنائی گئی جسے بہشتی دروازہ کہا گیا کہ یہ جناب جنت کا دروازہ ہے۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں جی؟ اور ان 8 کے نام بھی ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، ان 8 دروازوں میں سے کسی ایک دروازے کا نام باب الشرک نہیں ہے۔ جو شرک کرے گا اس دروازے سے جائے گا۔ یہ کون سا دروازہ ہے کہ جہاں پہ حق فرید، بیڑا دھک فرید کیا نعرہ لگا کے داخل ہوا جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ اللہ کی جنت نہیں ہے۔ اگر اللہ کی جنت ہوگی تو وہاں اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے لوگ داخل ہوں گے۔ پھر ایک جنت دنیا میں آنی ہے، شاید اور بھی بنے گی اس سے پہلے، ہمیں نہیں معلوم، ہم نے تو دنیا سے چلا جانا ہے۔ دجال کی جنت، جس کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے ساتھ ایک جنت رکھے گا اور ایک جہنم رکھے گا۔ جو اس کی بات کو مان لے گا اسے وہ جنت میں داخل کر دے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ نبی کائنات نے فرمایا کہ اس کی جو جنت ہے وہ در حقیقت اللہ کی جہنم ہے، اور جو اس کی جہنم ہے وہ در حقیقت اللہ کی جنت ہے۔ اس لیے انکار کرنا دجال کا، اور جتنے بھی دجال ہیں سب کا انکار کرنا۔ تو یہ دنیا کے اندر جنتیں ہمیں کچھ بتائی گئیں، کچھ دکھائی گئیں، لیکن وہ جنت جو اللہ کے پاس ہے، جس کے بارے میں کائنات کا رب فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل ہو گیا، یہ کامیاب ہے، یہی کامیاب ہے جو اس جنت میں داخل ہو۔ یہ دنیا کی جنت میں داخل ہونے والا کامیاب نہیں ہے، پرلے درجے کا بے نمازی، بھنگ پینے والا، چرس افیم پینے والا، اللہ کا باغی، اور وہ اپنے آپ کو کہتے جی پاک پتن دروازہ کراس کیا ہوا ہے، بس میرے لیے کافی ہے، وہ جنتی دروازہ میں گزر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی جنت کو بنایا تھا تو اللہ نے جبریل امین کو کہا، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد اور سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے،
اللہ نے فرمایا جاؤ جبریل میری جنت دیکھ کے۔ جبریل امین گئے، جنت دیکھی، آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمان کے مطابق کہا اللہ، جبریل کہنے لگے یا اللہ یہ تو اتنی حسین ہے، اتنی خوبصورت، اتنی نعمتوں سے بھری ہوئی، کوئی بدبخت ہوگا جو اس میں نہ جائے گا، اس میں تو بڑی دنیا آئے گی، اتنی حسین و جمیل، اندر سے کیسی ہے وہ اگلے جمعے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہم نے انٹری پاس لینا ہے، سمجھتے ہیں ہم داخلے کا، ہم نے انشاءاللہ تعالی اللہ سے اور اس کے رسول سے سیکھنا ہے داخل کیسے ہوا۔ اگلے جمعے انشاءاللہ تعالی اس کے اندر چلیں گے انشاءاللہ۔ کیسے بے وقوف ہیں، اس کے اندر کے تذکرے اللہ نے قرآن میں کر دی، پھر بھی دنیا کی عارضی لذت کے پیچھے پڑے ہیں، عارضی لذت کچھ بھی نہیں۔ ابھی جا رہا تھا مر گیا، ابھی چل رہا تھا گرا مر گیا، رات سوئے صبح اٹھا نہیں، نوجوان ہے بیچارہ کام پہ گیا، اٹیک ہوا، فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب جبریل نے آ کے کہا نا اللہ تیری جنت تو بڑی حسین ہے، اس میں تو بڑے لوگ آئیں گے، اللہ نے فرمایا اے جبریل اب دوبارہ جا کے دیکھ۔ جب جبریل دوبارہ دیکھ کے آئے نا تو جبریل کا چہرہ اترا ہوا تھا، پوچھا جبریل کیا ہوا؟ کہا اللہ یہ جنت اس میں شاید ہی کوئی تیرا بندہ داخل ہو سکے۔ کیوں جبریل؟ اللہ اس کو تو گھیرا ہوا ہے دکھوں نے، اس کو تو گھیرا ہوا ہے غموں نے، اس کو تو گھیرا ہوا ہے تکالیف نے، آزمائشوں نے، نمازوں نے، روزے نے، زکوٰۃ نے، حج نے، سجدوں نے، رکوع نے، یہ تو بڑی مشقت سے بھری پڑی ہے، دائیں بائیں اس کے حصار لگا ہوا، اتنے کون کرے گا یہ؟ پھر اللہ نے فرمایا جا میری جہنم دیکھ گیا، جہنم دیکھی، دیکھا آگ کے انگارے، شعلے، خون کی نہریں، پیپ کی نہریں۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار۔ آقا یا اللہ ادھر کوئی نہیں جائے گا، ادھر کوئی نہیں جائے گا اللہ۔ اللہ نے فرمایا جاؤ دوبارہ دیکھ گیا۔ جب دوبارہ دیکھنے گئے آ کے پھر چہرہ لٹکا ہو، کیا ہوا جبریل؟ اللہ ادھر تو بڑے لوگ جائیں گے، ادھر عیاشی ہے، ادھر بے حیائی ہے، ادھر لذتیں ہیں، ادھر عیاشیاں ہیں، ادھر تو لائنیں لگ جائیں گی جانے والا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ یہ آزمائش گاہ ہے دنیا، یہ جو ہمارے نوجوانوں نے کانسیپٹ بنا لیا ہے نا کہ بس مزے سے زندگی گزارو اور مزے کے بعد مر جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہے، اور یہاں جنت برائے فروخت ہے، اس کی بھی کچھ قیمتیں ہیں، اس کی بھی کچھ پیمنٹ کرنی پڑے گی، تب جا کے اللہ جنت دے گا۔ اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ اعمال بجا لائیں کہ جس کے بدلے اللہ ہمیں جنت عطا کرے انشاءاللہ العزیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ ذرا برابر بھی شرک نہیں کر رہا تھا، جب مرا، جب فوت ہوا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر رہا تھا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ سب سے بڑی چیز توحید ہے، توحید کے بغیر کچھ نہیں۔ یاد رکھیں اگر توحید والا اہل حدیث بھی نہیں ہے، اگر اہل حدیث کے اندر بھی توحید نہیں ہے تو جنت میں قطعاً نہیں جائے گا۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں یار آپ فلاں کے بارے میں کہتے ہیں، فلاں کے بارے میں کہتے ہیں، ہم تو اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں کہ اگر ایک اہل حدیث اللہ کے ساتھ شرک کرتا وہ جنت میں جا سکتا؟ نہیں جائے گا۔ چلیں آپ کی بات ہم نہیں کرتے، ہم اپنی کر لیتے ہیں، سمجھ تو جاؤ نا، جیسے میرے رب نے سمجھا دیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور میرے پیغمبر بھی شرک کرتے جبکہ کر نہیں سکتے، ہو نہیں سکتا، فرمایا میں ان کے اعمال برباد کر دیتا اور انہیں خسارے والے لوگوں میں شامل کر دیتا۔ شرک کرنے والا اللہ کی جنت میں لے جائے گا اور توحید والا اللہ کی جنت میں جائے گا، ضرور جائے گا، حتیٰ کہ اس کے سینے میں رائی کے برابر ایمان ہوگا، رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔
یہ میں بات کر رہا ہوں اس وقت کی کہ جب نبی علیہ السلام کی شفاعت ہو چکی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی حدیث میں آتا ہے اپنی 2 لپیں بھر کے جہنم سے ان اہل ایمان کے جن کے دل میں ذرہ برابر ایمان تھا، اللہ ان کو اٹھا کے جنت میں داخل کر دے گا۔ شرک کرنے والا نہیں جائے گا، اللہ کو اس سے نفرت ہے، یہ اتنا پلید اور گندا ہے کہ اللہ اس کو اپنی جنت میں گوارا نہیں کرتا، اللہ کا شریک بناتا ہے، اللہ کا شریک بناتا ہے، بنا کے کیا کرے گا؟ اپنا نقصان کرے گا، اللہ کا کیا بگاڑ ہے؟ بڑے بڑے شریک کرنے والے آئے لیکن کہاں گئے؟ مٹ گئے، مر گئے، ختم ہو گئے۔ وہ وحدہ لا شریک آج بھی موجود ہے، وہ حی القیوم آج بھی موجود ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا زندگیوں سے۔ دیکھیں خصوصاً اہل الحدیث سمجھا کریں اس بات کو، پریشانیاں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، غم آتے ہیں، اللہ کو چھوڑ دیں۔ وہ ایک مکھی مارنے والا جس نے غیر اللہ کے نام پہ ماری تھی، گیا کہ نہیں جہنم میں؟ اپنی زندگیوں کو ٹٹولو، اگر کہیں پہ کوئی شرک کا شبہ بھی ہے تو چھوڑ دو، مرتے مر جانا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ یہاں سمجھے ہی کچھ نہیں جاتا، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد، یا فلاں مدد، وہ مدد کو لگے ہوئے ہیں، ان کو پرواہ ہی کوئی نہیں۔ وہ نعرے لگا کے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم وہابیوں کو جلا رہے ہیں، ہم اہل حدیثوں کو ساڑ رہے ہیں۔ واللہ اہل حدیثوں کو تم نہیں جلا رہے نہ ساڑ رہے ہو، بلکہ اپنی قبر کالی کر رہے ہو۔ اگر اس پہ تم مر گئے، اللہ تمہیں جلائے گا، اللہ تمہیں ساڑے گا، اللہ تمہیں لہو پلائے گا، اللہ تمہیں جہنمیوں کی پیپ پلائے گا۔ تم ہمیں نہیں جلا رہے، ہم جلتے نہیں ہیں، ہم شرک سے تکلیف میں آتے ہیں کہ ہمارے رب کا شریک بناتے ہو یار، ہمیں یہ تکلیف ہوتی ہے، ہمیں تمہارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تم جاؤ شباز کلندر جا کے جھولے لو، جو مرضی کرو، تم جاؤ داتا علی حجویری جا کے سجدے کرو، ہمیں کیا ہے؟ ہمیں تکلیف صرف یہ ہے کہ میرے رب کو چھوڑ کے غیروں کے سامنے، بس اور کوئی نہیں۔ ہمیں اپنے رب کی عزت اور غیرت کی وجہ سے تکلیف ہوگی، اس کی شان و عظمت کی وجہ سے، اس کی وحدانیت کی وجہ سے، اس کے واحد اکیلا یکتا عظیم ہونے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے کہ یارو یہ نہ کرو، ہم تمہاری خیر خواہی کرتے ہیں، تم شرک پہ مناظرے کرتے ہو، کیا سوچ ہے تمہاری؟ اللہ مد مقابل قبر والا، جب تو قبر والا نہیں چاہتا کہ میرا مقابلہ اللہ سے کرواؤ، یہ ہمارے دوست ثواب کرواؤ، دلائل دیتے ہیں، ہم قرآن سے دکھاتے ہیں، ہم فلاں جگہ دکھاتے ہیں۔ یہ قرآن صحابہ نے نہیں پڑھا تھا، اور جن کے سامنے نازل ہوا کیا ان میں سے کسی ایک کا عقیدہ تھا یہ؟ اور جن کے سامنے جبریل آئے کیا ان کا یہ عقیدہ تھا؟ 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا عقیدہ کبھی نہیں ملے گا۔ اس لیے پہلا عمل اور ضروری عمل توحید، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے اور اس پہ ڈٹ جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا وعدہ ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، یہ جنت برائے فروخت ہے، یہ اس کی قیمت ہے، شرک نہیں ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم شرک نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ فرشتے لکھ رہے ہیں آپ کے زبان سے جو آپ کہیں گے انشاءاللہ، ہم شرک نہیں کریں گے انشاءاللہ، ہم کریں گے ہم مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، ہماری مسجدیں جاتی ہیں چلے جائیں، ہمارے جمعے جاتے ہیں چلے جائیں، ہم چھوڑ دیں گے ساری دنیا، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک کریں گے۔ دوسری چیز صحیح بخاری کی حدیث ہے، جنت برائے فروخت ہے، اس کی کچھ قیمت ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی، وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی وہ کون ہے جس نے انکار کر دیا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، میری اتباع کرے گا، میرے پیچھے چلے گا، میرے طریقے کو مانے گا، میری شریعت کو مانے گا، وہ تو گیا جنت میں۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری سنت، میرا طریقہ، میرا راستہ، میرا منہج، میری فکر، میری توحید، میرا عقیدہ چھوڑا، اس نے گویا کہ اعلان کر دیا لوگوں میں جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ اب فیصلہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جنت میں جانا ہے یا اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کے جہنم میں جانا ہے۔
جنت کی پیمنٹ سنت. پچھلی رات کیا ہوا ہے؟ سپیکر چل رہے ہیں، مولوی چیخ رہے ہیں، چنگاڑ رہے ہیں جناب، لوگوں کہہ رہے ہیں جاگو جاگو جاگو. 1.5 لاکھ صحابہ نہیں جاگے، لاکھوں تابعین نہیں جاگے، لاکھوں تبع تابعین نہیں جاگے، لاکھوں محدثین نہیں جاگے، لاکھوں علماء نہیں جاگے، ائمہ کرام نہیں جاگے. لیکن آج 1450 سال بعد مولوی کہتا ہے جاگو جاگو جاگو. صرف 15 تاریخ کو بس، 15 شعبان کو جاگو بس. اللہ تمہاری تقدیر کے فیصلے کر دے گا، اللہ تمہاری روزیاں لکھ دے گا، اللہ تمہیں فلاں کر دے گا. وہ ساری خوبیاں جو لیلۃ القدر کے اندر تھی اٹھا کے 15 شعبان میں لے آیا. اور بائی چانس آج کا روزہ میرے خیال ہے رکھا ہوا ہے لوگوں. 15 شعبان آج میرے خیال 16 ہے یا 15 ہے، 15 شعبان کا روزہ ہے اور آج جمعے کا دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا اکیلا روزہ رکھنے سے منع فرمایا. ویسے بھی ٹھیک نہیں اور ایسے بھی ٹھیک نہیں. یا کل پھر اس کے ساتھ جوڑا رکھیں، یا جمعرات اور جمعے کا رکھیں، یا جمعے اور ہفتے کا رکھیں. مولوی زور لگا رہا ہے نہیں نہیں نہیں، اہل حدیثوں کو چھوڑو، فلاں کو چھوڑو، ضعیف روایات اٹھا کے کہتے ہیں جی لیکن ہے تو صحیح نا، ہے تو صحیح نا. تم کرو ضعیف پہ عمل، ہم نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے. جو ہے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں. ضعیف کا مطلب یہی ہے نا کہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہی نہیں، ہم نہیں کرتے بھائی، بس بات ختم. جس نے میرے طریقے کو چھوڑا اس نے جہنم جانے کا راستہ اختیار کیا، اور جس نے میری سنت کو پکڑ لیا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. یہاں ہر جگہ میرے نبی کی مخالفت. مر گیا چلو جی فوت ہو گیا، اب کیا کریں جی، شروع ہو گیا. اب بدعات کا ایک لمبا سلسلہ مرنے والے کے ساتھ شروع ہو گیا، اور مرنے والا اگر اس میں برابر کا شریک ہے، مرنے کے ساتھ ہی اللہ کے فرشتے اس کے اوپر عذاب مسلط کر دیتے. مرتے ہی بین شروع ہو گئے. پہلا قصور ان لوگوں کا جو پیچھے بیٹھ کے اس کے ہائے وائے کرتے ہیں اور اس کے نام لے کے قصیدے اور اشعار پڑھتے ہیں، عورتیں اور خواتین. میں کہتا ہوں یہ میت عورتوں میں رکھی کیوں جاتی ہے؟ کبھی سوچا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سارے صحابہ، کسی ایک صحابی سے بتاؤ کہ وہ فوت ہوا ہو اور اس کی میت خواتین میں رکھ دی گئی. کہاں سے دین لائے ہو؟ یہ ساری محلے کی پڑوسنیں آ رہی ہیں، وہ جی میت کا چہرہ دیکھنا ہے، تیرا ابا لگتا ہے، تیرا بھائی ہے، وہ غیر محرم ہے، تو اس کا چہرہ دیکھنے آئی ہے، کیوں؟ میت اٹھاؤ جی. میت اٹھاتے ہوئے عورتیں پیچھے بھاگ رہی ہیں، دروازے کھلانگے، پردہ گیا، دوپٹہ گیا، سب کچھ گیا. اللہ اکبر. قربان جاؤں صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین. میں نے پچھلے جمعے سنایا، جوان بیٹا فوت ہوا، تیسرا دن ختم ہوا، لائی اپنے خوشبو لگائی اور کہا ختم، بس 3 دن سو گئے. میرے نبی نے فرمایا چوتھے دن یہاں نہیں بیٹھوں، ختم. 4 مہینے 10 دن میرے حامل کے لیے، بیٹے کے لیے نہیں ہے. یہ میت خواتین میں کیوں رکھی جاتی ہے؟ آپ کے لیے سوال ہے، مجھے جواب ڈھونڈ کے دیجئے گا. جبکہ وہ کمزور ہے، وہ کام کرے گی جو آپ سوچ نہیں سکتے. اور یہ غیر عورتیں آ کے چہرہ کیوں دیکھ رہی ہیں؟ منجا رکھو جی میں چہرہ دیکھنا. 6 جگہ محلے میں منجا رکھوایا جاتا ہے جی، رکھو جی میں چہرہ دیکھنا. کیوں دیکھنا ہے؟ کس لیے؟ تو عورت ہے، پردہ کر. اور اس کی دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی نبینا صحابی کو گھر لے کے گئے، فرمایا پردہ کر لو. پردہ ازواج مطہرات، نبی کی بیویاں، کہا پردہ کر لو. کہا اللہ کے نبی اس سے کیا پردہ کرنا ہے، یہ تو نبینا ہے. فرمایا تمہاری تو آنکھیں ہیں نا، تمہاری تو آنکھیں ہیں، پردہ کرو. اور یہاں میت کا چہرہ ہم بھی بڑے شوق سے اہل حدیث دکھا رہے. رکھو جی منجا، فلانی نے دیکھنا، اور فلان گوانڈن آ گئی، فلان کیوں؟ اور ہم جیسے فقیر جہاں سٹینڈ لینے پھر کہتے ہیں یار نواں ہی مسئلہ کاٹ لینا. اور نواں مسئلہ نہیں ہے بھائی، مسئلہ پرانا ہے.
تمہیں تھوڑا سا پالش کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میت گھر میں اگر رکھنی ہے تو اپنی ان رشتہ دار خواتین جو محرم ہیں وہ دیکھ سکتی ہیں، ان کی سائڈ پہ ایک طرف رکھ دے، رکھنی بھی ہے، ورنہ میت مردوں میں رکھی۔ اللہ اکبر، فوت ہو گیا جی، چلو جی کفن پہن لیا، کفن پہن لیا، کفن پہن لیا، پہن لیا۔ اہل حدیث قرآن لکھی ہوئی چادر، یا علی مدد والی نہیں، وہ تو حرام ہے، یا علی یا حسن یا حسین پائنتن پاک کی چادر اوپر ڈال دیتے ہیں، یہ جائز نہیں، یہ تو حرام ہے۔ غیر اللہ کو اس کے اوپر رکھا جائے، نام لکھ کے ان سے برکت کی توقع کی جا رہی کہ یہ نام اوپر آ گئے ہیں، آپ اس کے بیڑے پار ہیں۔ لیکن اہل حدیث کیا کرتا ہے؟ وہ قرآن کی لکھی ہوئی چادر اس کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے نا۔ کیوں یہ قرآن کیوں ہے؟ اس کے اوپر یہ میرے رب کی وحی لکھی ہوئی ہے۔ اگر اس کے اوپر وحی نہ لکھی ہوتی، یہ صاف کاغذ ہوتے، تو یہ قرآن نہیں تھا۔ اور جو چادر تم نے بچھائی ہے وہ پہلے چادر تھی، لیکن جب اس پہ رب کی وحی کے کلمات لکھ دیے گئے وہ قرآن بن گئی، اور وہ قرآن تو میت کے قدموں پہ ڈال گیا۔ بدعات کا تو اتنا لمبا سلسلہ ہے کہ پورا جمعہ ہی اس نے پڑھا دیا ہے۔ اٹھاؤ جی نعرہ تکبیر لگا دو، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت۔ یہ کلمہ شہادت کا نعرہ لگانے والے اسے پتہ ہی نہیں کہ شہادتین کا معنی مفہوم کیا ہے۔ اور یہ نعرہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ وہابیوں کو جلانے کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں۔ میت کو تو دعا چاہیے، تمہاری شہادتین پڑھنے سے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ اسے دعا چاہیے۔ اس کی میت کے پیچھے چل رہے ہو، دل میں دعا کر سکتے ہو، اللہ اس کو معاف کر دے، اس کو بخش دے، اللہ بندہ بڑا اچھا تھا، اللہ اس پہ رحم کر دے، ٹھیک ہے پڑھتے جاؤ۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ کلمہ شہادت۔ میت لے گئے جناب جنازہ، جنازہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے، آپ سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ ایسا جنازہ بتایا جاتا ہے اور ایسی نیت جو شریعت سے ثابت ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کو اٹھا کے دفن کرتے ہیں، دفن کرتے وقت قبر کے اندر اینٹ رکھتے ہیں کلمے والی، آیت الکرسی اس کے سینے پہ، امام زامن یا پتہ نہیں یہ کتاب کیا ہوتا ہے وہ اس کے سینے پہ، اور ماتھے پہ پٹی، اور وہ بیت اللہ کے غلاف سے چوری کیے ہوئے ٹکڑے اس کے چہرے پہ رکھ کے کہتے ہیں ہاں ہون بخشش ہو جائے گی۔ اوپر سے بند کیا، بند کرنے کے بعد جناب پھر قرآن کی تلاوت، اور پھر اس کے بعد 40 قدم جا کے اذان، اور پھر جناب جاتے جاتے پتہ نہیں کیا کچھ کر کے، اور پھر تیسرے دن کل، اور ساتویں دن، اور جمعرات، اور 40واں، اور 40 کے بعد سالانہ۔ یہ پورا بزنس ترتیب دیا ہوئے مولویوں نے کہ ہمارا کوئی دن خالی نہیں جانا چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے میری اطاعت نہ کی اس نے گویا انکار کیا کہ میں جنت جاتا ہی نہیں، اور جس نے میرے نبی کی اطاعت کی، اللہ اکبر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جنازے پڑھائے، کتنے صحابہ دفنائے، کوئی ایک جنازہ جس کے اوپر کلمہ شہادت، کوئی ایک جنازہ جس کی قبر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اینٹ، لا الہ الا اللہ کی کوئی تسبیح، کوئی غلاف کعبہ، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگی ہوئی ہر چیز بابرکت تھی، ہر چیز بابرکت تھی، جو آپ کے جسم سے لگ جاتی ہے اللہ اس کو برکت والا بنا دیتا۔ صحابہ نے کبھی یہ ڈیمانڈ نہیں کی تھی اللہ کے نبی تھوڑا سا کرتا کاٹ کے میری آنکھوں پہ رکھ دے۔ ہاں صحابہ نے کرتے وصول ضرور کیے، چادریں وصول ضرور کی ہیں، اور لے کے رکھ لی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہے، ان کے جسم سے لگی ہوئی ہے، جسم مبارک سے لگی ہوئی ہے، جب ہم مر جائیں ہمارے اوپر ڈال دینا، ہماری قبر میں بھی ہمارے نبی کا یہ بابرکت کرتا ہے، یہ کپڑا ساتھ ہوگا۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ جناب میں فوت ہو رہا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال لے آؤ میرے لیے، میری آنکھوں پہ رکھ دو، کبھی ایسا نہیں۔ اللہ اکبر، اس قدر بدعات ہمارے معاشرے میں، اور یہ 15 شعبان کی بدعات، رجب کی بدعات، کوڈوں کی بدعات سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم 3 سال میں نے عرب ریاست میں گزارے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا محرم کب آیا، کب گزر گیا، شعبان کب آیا، کہاں رمضان کا پتہ چلتا تھا۔ اللہ ہم سب کے نصیب میں لکھا، رمضان کا پتہ چلتا تھا، رمضان سے پہلے ہی لوگ لگ جاتے تھے جناب، لوگوں کی خدمت کی تیاریاں، اللہ کے مہمانوں کی تیاریاں،
ان کی خدمت کی تیاریاں، سحری افطاری کی تیاریاں کہ ہم نے اس رمضان میں، کوئی کہتا ہے 1 لاکھ ریال خرچ کرنا ہے، کوئی کہتا ہے 10 لاکھ ریال خرچ کرتا ہے۔ میں نے ایک مسجد میں دیکھا عرب لوگ لائن میں لگ کے بیٹھے تھے اور منت کر رہے تھے اس انتظامیہ کی، مسجد کی جو گورنمنٹ کی ہوتی ہے، ہمارا 1 ٹرک پانی کی بوتلیں لکھ لو مسجد کے لیے، کوئی کہتا 2 ٹرک لکھ لو، کوئی کہتا میری افطاریاں لکھ لو۔ منتیں کر رہے ہوتے تھے وہ لوگ، یہ تیاریاں کرتے تھے کس کی؟ رمضان، رب کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، رسول اللہ کا مہینہ، اہل ایمان کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، اس کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ بس اس کے علاوہ کسی مہینے کا کوئی پتہ نہیں، کب ربیع الاول آیا اور کب چلا گیا، کب محرم آیا اور چلا گیا، یہ ہمارے ہی نصیب میں ساری دنیا کی بدعات اکٹھی ہو کے بر صغیر کے اندر آ گئی۔ اس لیے میرے دوستو، جنت برائے فروغ ضرور ہے، لیکن اس کی قیمت محمد رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ سنت پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، جس قدر ہو سکتا ہے سنت کو اپنا لو۔ وقت بڑا تھوڑا ہے، اپنے لیے کچھ سرمایہ اکٹھا کر لو تاکہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ وہ دکھا کے کچھ اس کی رحمتوں کا نزول ہو جائے گا، بیڑے پار ہو جائیں گے اور جنت میں انشاءاللہ پراپرٹی مل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث آتی، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں میں جنت کے قریب ہو جاؤں، جہنم سے دور ہو جاؤں، ایسا عمل بتا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ اللہ اکبر، ہر جگہ آپ کو قرآن میں یہی نظر آئے گا، پڑھیں تو صحیح نہ ترجمے کے ساتھ۔ ہر نبی کی دعوت یہی تھی، ہر نبی کی دعوت یہی تھی، اور ہماری بھی یہی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ہماری جماعتوں کی بھی یہ ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھو اللہ مالک الملک، ہر اس تنظیم، میری بات لکھ لو، ہر اس تنظیم، ہر اس جماعت جو ہمارے ہاں بنی ہوئی ہیں، مختلف جماعتیں، اللہ اس جماعت کو بڑا عروج دیتا ہے جو اللہ کی توحید کو بلند بیان کرتا ہے، اللہ کی توحید پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی توحید کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنا حکمت ہے کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے جا پھر کوئی عزت نہیں تیرے لیے۔ عزت کس کے ساتھ ہے؟ توحید کے ساتھ ہے، عزت توحید کے ساتھ ہے۔ ارے کوئی آئے نہ آئے، کوئی بیٹھے نہ بیٹھے، سنے نہ سنائے، ہمیں کوئی فکر نہیں، ہم ہر جگہ اپنی رب کی توحید کے پرچم لہراتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، فرمایا صرف اسی کی عبادت کریں، نماز ادا کریں، اور اس کے ساتھ فرمایا زکوٰۃ ادا کریں، اپنے رشتہ داروں سے جوڑ کے رکھیں، توڑی نہ، رشتہ داریاں جوڑ کے رکھیں۔ اور یہاں پہ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، جو کمی بیشیاں سستیاں بھی ہیں، کئی دوستوں میں سستیاں میرے سمیت، اللہ مجھے بھی معاف فرمائے۔ رشتہ داروں کے پاس ہماری تو مجبوری یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے یہاں لگے ہوئے ہیں، بس اور کوئی اور مجبوری نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹائم نہیں ہے، ان معاملات کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں پہ، بہن بھائیوں پہ آنے جانے کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتہ داریوں کو جوڑی، ان سے ملاقاتیں رکھی، تعلق رکھی۔ اس نے کہا اللہ کے نبی ٹھیک ہے السلام علیکم، چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس بندے نے میرے ان فرامین پہ عمل کر لیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ اعمال ایسے اعمال ہیں، رشتہ داریاں جوڑا کریں۔ ہاں کہیں الحب للہ والبغض للہ، آپ کی رشتہ داریوں کی بنیاد اس چیز پہ ہونی چاہیے کہ ہماری محبتیں بھی اللہ کے لیے، اور کسی سے ہم نفرت دوری اختیار کریں گے تو کس کے لیے؟ اللہ کی وجہ سے، اور کسی کی وجہ سے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ نہیں ہے، میرے جنازے پہ نہیں آیا، میری شادی پہ نہیں آیا، میرے ولیمے پہ نہیں آیا، میری فلاں جگہ نہیں آیا، اچھا نہیں آیا تو یار کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوشبو لگی ہوئی ہے، گزر رہے ہیں، پوچھا عبد الرحمن شادی کر لیے؟ عرض کیا ہاں اللہ کے نبی شادی کر لی۔ آپ نے نہیں کہا مجھے بھی بلایا، مجھے نہیں بلایا، فرمایا اچھا ایک ولیمہ ضرور کر لی، چاہے ایک بکری کا کرے ولیمہ، یہ بھی نہیں کہا مجھے ولیمے پہ بلا لیں، میرا نبی تو ناراض نہیں ہوتا۔ اچھا کوئی نہیں آیا، کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، کوئی اور بات ہو سکتی، اچھا گمان رکھو، ہر جگہ غلط نہ سوچا کرو۔
وہ نہیں آیا، ختم، اب اس کی شادی پہ نہیں جائیں گے، ہم اس کی فوتگی پہ نہیں جائیں گے، ہم اس سے تعلق بھی نہیں رکھیں گے، میرے آخری پتر کی شادی تھی، میرے بڑے پتر کی شادی تھی۔ اور بھائی اس سے پوچھو تو صحیح اللہ کے بندے کہ بھائی اگر تیری کوئی مجبوری تھی تو مجھے بتاؤ، میں انشاءاللہ آپ کے اس معاملے میں شریک ہوں گا۔ اگر آپ ایسے سستی کر گئے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے، ہماری آپ سے رشتہ داری ہے، آپ ہمارے خونی رشتہ دار ہیں، اور شریعت نے ہمیں جوڑنے کے لیے کہا ہے، توڑنے کے لیے نہیں کہا۔ تیرا ایک پھول، یقین کرو اس کے دل کی دنیا بدل کے رکھ دے، بجائے اس کے خود ہی گمان کر لیا، اچھا اس نے کہا ہوگا، فلاں نے کہا ہوگا اس لیے نہیں آیا، وہ فلاں کی وجہ سے نہیں آیا، ایسا نہ سوچا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کے اندر حدیث آتی ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص قیامت کے دن اللہ کے پاس اس حال میں آئے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں بناتا تھا، نماز ادا اور زکوٰۃ ادا کرتا تھا اور کبیرہ گناہوں سے بچتا تھا، کبیرہ گناہوں سے جو ہمارے اندر عام ہوتے چلے جا رہے ہیں، زنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے، فحاشی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، عریانیت عام ہوتی چلی جا رہی ہے، سود عام ہوتا چلا جا رہا ہے، حرام تو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے نا، موبائلوں پہ حرام کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور لوگوں کو بھی لگا رہے ہیں اور مزے میں ہیں جناب، یہ مزے دنیا کے ہیں۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ مالک الملک فرمائے گا کہ ذرا جہنم کا کھولتا ہوا پانی لاؤ، ہیں وہ تھور کا درخت، وہ ابلتا ہوا پانی، اور ایسا پانی جس کا تذکرہ رب قرآن میں کرتا ہے کہ جب اس کو پلایا جائے گا نا، اس کے منہ سے ڈالا جائے گا، اس کے دبر سے نکل جائے گا۔ او اللہ کے بندو، یہ منہ کا چسکا ہے نا، تھوڑی لذت کے لیے حرام راستوں کو اختیار کرتے ہو نا، حرام مال کو پسند کرتے ہو، دنیا گزر جائے گی۔ نہیں اچھا سوٹ پہنیں گے تو کیا ہوگا، اچھا نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا۔ آپ ان کو دیکھتے ہیں، میرے پاس اکثر دوست مشورہ کرتے ہیں، یہ پریشانی، ایک دو پریشانی گنتی کر لیتے ہیں، جی کتنی پریشانیاں، کہتا ہے 2 پریشانیاں 3 پریشانیاں، یہ ایک طرف رکھو، اب یہ دیکھو کہ اللہ نے تجھے سہولتیں کتنی دی ہوئی، اب نعمتیں گنوا، وہ دیکھتے ہیں پھر یہ کیا ہو گیا، نعمتیں بے شمار اور پریشانیاں 2-3، اور یہ حرام راستے پہ چل پڑتا ہے۔ اللہ کبیرہ گناہوں سے بچ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے گا، جنت میں پراپرٹی ملے گی، جنت ضرور ملے گی۔ کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ، اپنی نسلوں کو بچاؤ، بچوں کو بچاؤ۔ میڈیا، سوشل میڈیا ایک ایج کے بعد استعمال کرنا ان کو آنا چاہیے، اس میں بہت ساری اچھی چیزیں موجود ہیں، لیکن آج ہمارے بچوں کے موبائل اور ہمارے بچوں کے الفاظ، وہ کافروں کی زبان، ان کے الفاظ بولتے ہیں اور بیٹھ کے آپس میں بوتلیں ڈال کے، کالی بوتلیں ڈال کے اور ایک دوسرے سے گلاس ٹکرا کے کہتے ہیں پیو تم بھی اور ہم بھی، ابھی تو بوتل پی رہے وہ، لیکن یاد رکھو اس وقت کو، اللہ نہ کرے جب اس نے شراب پینا شروع کر دی، شراب پینا شروع کر دی تو کیا بنے گا؟ اگر آپ میں سے کسی کے اندر یہ عادت ہے، اللہ کے لیے چھوڑو۔ جامع ترمذی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب پینے والے سے اللہ بڑی نفرت کرتا ہے، جب یہ ایک دفعہ شراب پی لے اللہ 40 دن اس کی نماز قبول نہیں کرتا، پھر توبہ کر لیتا ہے، اللہ کہتا ہے اچھا چل ٹھیک ہے، دوسری بار پی لیتا ہے، تیسری بار پی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 3 دفعہ ضرور معاف کرتا ہے، 4تھی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اس کو معاف نہیں کرتا حتیٰ کہ اس کو جہنم کی وادی خبال کے اندر ڈالے گا، اور اس خبال کا پوچھا یہ کیا ہے، فرمایا یہ جو شراب پینے والا ہے اللہ اس کو قیامت کے دن جہنم کی خبال وادی میں سارے جہنمیوں کی پیپ کچلو ڈال کے برتنوں کے اندر اس کو کہے گا یہ پی، تو دنیا کا شراب کا رسیا تھا، اس کو پی۔ اللہ کے بندو اپنے یاریاں نبھاؤ، یاریاں، اگر یار دوست کوئی پینے والا اسے ڈراؤ، یہ یاری نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ میں تو نہیں پیتا جی، میں تو نہیں پیتا، میرے سامنے بیٹھ کے پی رہے ہیں، تیری یاری نہیں ہے، تو ان کا دشمن ہے، تو منافق ہے، تو منافق ہے، تو ان کا ہاتھ روک، میرا یار میرا دوست، میں چاہتا ہوں ہم دونوں اللہ کی جنت میں جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو، یار یہ کام میرے سامنے نہ کرو، اللہ کے سامنے نہ کرو ہی نہ یار، اس کو چھوڑو، ہاتھ پکڑ۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا سعید، اے ابو سعید، من رضی باللہ ربا، جو راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پہ، اسلام کے دین ہونے پہ اور محمد کے نبی ہونے پہ راضی ہو گیا، اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی، مجھے کسی اور در کی ضرورت نہیں ہے، میں کہیں اور نہیں جاؤں گا، اللہ تیرے رب ہونے پہ راضی، تیرا اسلام مجھے بڑا پسند ہے، اس کے علاوہ مجھے سیکولرزم، نیشنلزم، سوشلزم، ڈیموکریٹک، مجھے کچھ نظام نہیں چاہیے، اللہ دین اسلام میرے مولا مجھے بڑا پسند ہے اور میں اس پہ راضی ہوں، اللہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوں، وہ خاتم النبیین ہے، اللہ ان کے علاوہ کسی اور کو نبی ماننے والے ہم نہیں ہیں، اللہ نہیں مانوں گا، کٹ جاؤں گا، کسی اور کو نہیں مانوں گا، میرے مولا میں راضی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، جس نے یہ کہہ دیا اور اس پہ پکا ہو گیا کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی اور محمد کے نبی ہونے پہ راضی، فرمایا اس کے اوپر اللہ کی جنت واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ہمیں دنیا کی مثالیں دیتے ہیں، وہ جی فلاں انگریز ملک کے اندر کہہ رہے تھے کہ یہ انگریز صرف کلمے کا فرق ہے، اگر کلمہ پڑھ لیں تو یہ ہم سے اچھے ہیں۔ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ان کے اندر جو اچھائی ہے وہ کیا 1446 سال پہلے تمہیں محمد رسول اللہ سکھا نہیں گئے تمہیں ان کی اچھائیاں بڑی نظر آتی ہیں، تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پڑھ کے 1446 سال پہلے ہمیں سکھا گیا ہیں، یہ کرو اور کیا، اور جن ریاستوں نے کیا وہ کافر بھی ہو، اور کافر ان کا نظام لے کے اللہ سے برکتیں لے رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، کافروں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسٹم اڈاپٹ کیا، اپنے ملکوں میں نافذ کیا، ٹھیک ہے، اس سے برکتیں لے رہے ہیں، اور ہم مسلمان ان برکتوں سے محروم ہیں۔ کیوں؟ ہم وہ سسٹم ہی نہیں لا رہے، میرے نبی کے راستے اور طریقے کو چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیں جب تک اللہ کی برکتیں حاصل نہیں ہوگی، جب تک کہ آپ لوگ اور ہم سب اس معاملے میں کوشش نہیں کرتے رہتے کہ انشاءاللہ تعالی اپنی اس پاک سرزمین پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ کرنا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو دین کے راستے میں، علم کے راستے میں چلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے، علم جیسے آپ آئے ہیں نیت کر کے آیا کریں کہ ہم نے انشاءاللہ جمعے سے اللہ کا دین سیکھا ہے، جب یہ سیکھ کے آئیں گے نا آپ کا یہ جو چلنا ہے، فرمایا کہ جو علم کے راستے پہ چل کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ تو گھر سے جب نکلا کریں یہ نیت کر کے نکلا کریں کہ انشاءاللہ جہاں جمعے کا میں اجر ملنا ہے سب کچھ، انشاءاللہ ہم نے اللہ کا دین سیکھ کے آنا ہے۔ آپ علم سیکھنے آئیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے اور میرے لیے جنت کے راستے آسان فرما دے گا انشاءاللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعتیں اور جنت کی گارنٹی، 2 رکعتوں، صرف 2 رکعتوں۔ سنن ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص مسجد میں آیا، اس نے وضو بنایا، دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، آیا مسجد میں کھڑا ہوا 2 رکعتیں تھا، اللہ 2 رکعتیں شروع کر دی، نہ دنیا کی سوچ، نہ کوئی سجے کھپے کا پرواہ کوئی ہے نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ملا لیا اس نے۔ کتنی رکعتیں پڑھ لی؟ 2 رکعتیں ایسی کہ ڈائریکٹ اس سے رابطہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، یہ 2 رکعتیں پڑھنے والا اللہ کو اتنا محبوب ہے اللہ اس پہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ بس 2 رکعتیں ہوں ایسی کہ ان میں دنیا نہ ہو، آپ کی دکان نہ ہو، آپ کے کپڑے بیچنے نہ ہو، آپ کی جوتیاں بیچنا نہ ہو، آپ کی کریانی کی دکان نہ ہو، آپ کی لومیں نہ ہو، آپ کے بھانے نہ ہو، آپ کی فیکٹریاں نہ ہو، آپ کی دکانیں نہ ہو، آپ کا گھر بچے سکون نہ ہو، صرف اللہ 2 رکعتیں سے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ یہ ادا اللہ کو بڑی پسند،
کہ اس نے اپنے سارے خیالات کو اٹھا کے ادھر مارا ہے اور صرف اپنے رب کے سامنے. اور اس کا طریقہ پتہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ مکمل توجہ اللہ کی طرف کر. ٹھیک ہے نا؟ ترجمہ نہیں آتا نا. سب سے بڑا مسئلہ یہ جب یہ کھڑا ہوتا ہے نا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کا جب ترجمہ آئے گا نا یقین کریں آپ کی سوچ کہیں جائے گی نہیں. آپ کو ایسے لگے گا ایک بڑے شہنشاہ کی عدالت میں آیا کھڑا ہو. یہ ایسے نہیں سوچیں آ جاتی، ایسے نہیں یہ مقام مل جاتے، تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی. اللہ ہم سب کو عطا فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلسلۃ الصحیحہ کے اندر حدیث ہے جس نے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اچھا مسجد کتنی بنانی ہے جی؟ 5 مرلے 10 مرلے 1 کنال ہیں. ہم نے بھی الحمدللہ ایک مسجد تعمیر کی انشاءاللہ 28 فروری کا انشاءاللہ جمعہ انشاءاللہ میں وہاں پہ افتتاح کے لیے پڑھاؤں گا انشاءاللہ. سیام سٹی کے اندر جو ہم نے بنائی ہے عام بھائیوں کے تعاون سے بنی، ملتان کے بہت سارے لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. بڑا ٹائم لگا ہے، ظاہری بات ہے بھائی ہم نے تو بھیک شیک مانگ کے گزارا کرنا ہوتا ہے. ہم کون سا جیب سے لگاتے ہیں، نہ ہمارے پاس اتنے تھے نہ ہم نے لگائے. ہم نے اپنا وقت لگایا، اپنا ٹائم لگایا، اپنی زندگی لگائی. بہترین ایک مرکز توحید و سنت کا بنا دیا انشاءاللہ. اس کا اگلے جمعے ڈیٹیلز. لیکن کتنی مسجد بنانی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے اگر اس نے چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنا دی نا اللہ اس کے لیے بھی جنت میں محل بنائے گا. آپ کہیں گے میں کیسے بناؤں؟ آپ کو ہم بتا دیتے. آپ کا اپنا گھر ہے، اللہ نے آپ کو کشادگی دی ہے، کمرے وافر موجود ہیں. ایک کمرے کو کہہ دیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے آج کے بعد، یہ ہمارے گھر کی مسجد ہے. یہ آج کی نہیں، یہ 1446 سال پہلے سنت چلی آ رہی. کہہ دیں چھوٹا سا کمرہ ہے، اس میں ہم نماز ادا کریں گے، یہ ہماری مسجد ہے. نیت کر لیں. اب آپ کہیں گے جناب اگر ہمیں گھر بیچنا پڑ گیا، ہم گرانا پڑ گیا، بھائی وہ فتویٰ بعد میں آپ کو مل جائے گا، ٹینشن نہ لیں. ہمارے پاس آئیں گے انشاءاللہ تعالی یسر ولا تعسر. ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں نرم فتوے موجود ہیں، سخت بھی موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے. وہ بات کی بات ہے. شیطان وہ کہے گا مولوی صاحب نے ایک کمرہ پورا ہمارا ضائع کروا دیا، انا للہ و انا. وہ ضائع نہیں ہوا، وہ تیری قبر ٹھنڈی کرے گا، تیرا حشر ٹھنڈا کرے گا، تیری آخرت ٹھنڈی کرے گا. اور جنت میں تیرے لیے محل کیسا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنا بڑا محل ہوگا 100 سال گھوڑا دوڑے نا پھر بھی اس کے دوسرے کنارے پہ نہیں پہنچے گا. ایک کمرہ وقف کرنے کے. اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق دے. 4 رکھتے اور جنت کی گارنٹی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں السلسلۃ الصحیحہ کے اندر حدیث آتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے صبح 4 رکعت اشراق پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا. لیکن فجر ہی نہیں پڑھتے، اشراق کہاں پڑھیں؟ واللہ آپ کی تذلیل مقصود نہیں ہے. اگر میں یہاں پہ ہاتھ کھڑے کروا دوں کہ آج فجر 5 جماعت کس نے پڑھی ہے، آپ کو رزلٹ پتہ ہے؟ اب اس پہ کیا کہوں؟ افسوس کر سکتے سو رہے ہیں. اللہ قبر میں سونے نہیں دے گا. یہ میری بات لکھ لو، پلے باندھ لو. جن کی فجر گئی نیند کی وجہ سے اللہ اسے قبر میں سونے نہیں دے گا. اور وہاں کا سونا اللہ اکبر اتنی بڑی نعمت ہوگی آپ سمجھ نہیں سکتے. اور وہاں کا جاگنا اتنا بڑا عذاب ہوگا. یہاں تو تم موبائل اٹھا لیتے ہیں نا، کسی دوست سے ملاقات، وہاں کوئی نہیں تیرا دوست، تیرے دائیں بائیں 4 دیواریں ہیں، تو اکیلا ہے، کوئی بھی نہیں. اللہ تجھے سونے نہیں دے گا. او فجر چھوڑنے والوں، بیڈ روم میں گرم نرم بستروں پہ سو کے فجر چھوڑنے والوں، اللہ تمہیں سونے نہیں دے گا. آج نیندیں قربان کر لو، اللہ تمہیں جنت کے بستروں پہ سلائے گا انشاءاللہ. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 4 رکعت اشراق پڑھتا ہے اللہ اس کو جنت میں گھر دے گا. اور دوسری حدیث میں آتا ہے جو 4 رکعت ظہر سے پہلے ادا کرے گا اللہ اس کو بھی جنت میں گھر دے گا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جامع ترمذی کے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ایک شخص مدینے میں فوت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کاش یہ یہاں فوت نہ ہوا ہوتا. صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی کیوں؟ آپ نے فرمایا کاش یہ کسی اور شہر میں فوت ہوا، مدینے میں فوت ہوا.
فرمایا نہیں کسی اور شہر میں فوت ہوتا, کسی اور جگہ فوت ہوتا. صحابی نے, ہمارے بھی فوت ہوتے ہیں نا, مکہ میں عمرہ کرنے گیا فوت ہو گیا, یہاں سے منگوا لیتے واپس لے آؤ. کیا کرنا ہے تم نے اس کا, کیا کرنا ہے اس کا, دیکھنا ہے نا. او بھائی فوٹو آ گیا, ویڈیو آ گئی, بس. اور پھر قیامت کے دن اسے کہو گے چل واپس چلیں. سنو, جو جہاں فوت ہو جائے اس کو وہیں پہ دفن کروا دیا کرو, انشاءاللہ تعالی اس کا اجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش یہ کہیں اور فوت ہوا ہوتا. صحابی نے عرض کی اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا اگر یہ کسی اور جگہ فوت ہوتا, اس کے جہاں یہ فوت ہوا ہے وہاں سے لے کے جہاں یہ پیدا ہوا تھا وہاں تک اللہ زمین کی پیمائش کروا کے اتنی جگہ اللہ اس کو جنت میں عطا کرے. اور ہم کیا کرتے ہیں, مدینے میں فوت ہو گیا, سبحان اللہ. یار کیا چاہیے تمہیں, اور ملتان کا بندہ مدینے فوت ہو گیا, تمہیں کیا چاہیے؟ وہ ہم تو رو رو کے رب کے سامنے مانگتے ہیں اللہ موت دے تو مدینے میں دے, اللہ موت دے مسجد نبی میں دے, اللہ موت دے بیت اللہ میں دے. ہم تو رب کے سامنے, اور تمہارا مر جاتا ہے تم کہتے ہو واپس. کیا کرنا تم نے؟ ان سرزمینوں پہ دفن کرنا کہ جس کا کوئی قبرستان شرک کے اڈے سے خالی نہیں. مجھے بتاؤ ملتان میں کوئی ایک قبرستان جو باقاعدہ عوامی قبرستان اور اس کے اندر دربار اور شرک نہ ہوتا. اللہ اکبر. میں اس دن گورکھان قبر کھودنے والے کے پاس تھا, میں نے کہا یار زندگی کا پتہ نہیں ہے, اگر میری یہاں موت لکھی ہے, اللہ نے اسی جگہ لکھی ہے, تو مجھے اس جامع رحمانیہ کی مسجد کے بالکل ساتھ دفن کر دیں. اللہ جی دعا, اور لوگ گھبرا جاتے ہیں نہیں اللہ تو لمبی دے. بھائی ٹھیک ہے زندگی دے, مرنا تو سب دے, چلو یہ توحید کا بوٹا ہے, اس کے ساتھ ہمیں جگہ مل جائے, اور کیا چاہیے. اللہ اکبر. اس لیے میرے دوستو یہ دیکھیں, ہمارا بندہ ہے یہاں ہے, کراچی فوت ہو جائے, کوشش کریں وہاں دفن ہو جائے. کیوں؟ اب کراچی سے یہاں کتنے کلومیٹر ہے؟ سینکڑوں کلومیٹر. فرمایا اس کی فوت ہونے والی جگہ سے لے کے اس کی پیدائش والی جگہ تک اللہ پیمائش کرواتا ہے, اور اتنی جگہ اللہ سے جنت میں اعلان کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس الاٹ فرما دے. اللہ تعالی جنت الفردوس میں ہمیں ہمارا گھر عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.